اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے سب سے پہلا نام فیصل کنگ ہے، انہوں نے کامنٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک بات اور وضاحت کے ساتھ کہہ دیں کہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات لمبے ہوتے ہیں، تو ان کو ہمیں الگ سے اسی سے کاٹ کر کے الگ سے ہم کو ویڈیو ڈالنا پڑتا ہے۔ لہذا اگر کسی کا نام نہ آئے تو وہ انتظار کرے، اس کا جو الگ سے سوالات بنتے ہیں، الگ سے ویڈیو، اس میں وہ سوالات کے جواب اس میں ہوں گے، یعنی وہ جوابات وہاں پر مل جائیں گے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک پروگرام کی کیپیسٹی ہے وہ یہ کہ ہم 20 سے 22 منٹ 25 منٹ میکزیمم اس میں دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوالات اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ 30 منٹ 35 منٹ تک ویڈیو چلی جاتی ہے، تو پھر اس سے کچھ سوالات کو کاٹنا پڑتا ہے، کیونکہ جو ٹارگیٹ ہے وہ 20 سے 22 منٹ 25 منٹ کا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ 35 منٹ 40 منٹ کے سوالات ہو گئے، یعنی سارے سوالات کے جواب دینے میں، تو ہم کو کاٹ کر کے پھر وہ الگ سے دینا پڑتا ہے۔ ان کا سوال ہے کہ مفتی صاحب غسل خانہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں ایک طرف استنجا کرنے کی جگہ اور ایک طرف نہانے کی جگہ، کیا اس میں وضو کرنا اور درمیان میں دعا پڑھنا جائز ہے؟ آج کل جو استنجا خانے واش روم وغیرہ بن رہے ہیں ان میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، وہ تو لائبریری بھی ہوتی ہے، اس میں آدمی اس میں اخبار کا مطالعہ بھی کرتا ہے کموڈ میں بیٹھ کے آرام سے، اور نہانے کا بھی الگ سے باقاعدہ بڑا بہتر ٹائپ کا بنا ہوتا ہے، اور جو ایک جگہ شیٹ بھی لگی ہوتی ہے کہیں پر کنارے، تو وہ اتنا نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے کہ اس میں دعا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر کہیں پر بو آ رہی ہو، صفائی کا انتظام نہ ہو، اہتمام نہ ہو، تو وہاں دعا نہ پڑھیں۔ لیکن ہم نے جو بعض جگہوں پر واش روم دیکھے ہیں وہ اتنے فینٹاسٹک اور اتنے بالکل یعنی اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی بھی حرج نہیں، کیونکہ وہاں اندر نہ بو ہے نہ کچھ ہے، وہاں کتابیں بھی رکھی رہتی ہیں، لائبریری بھی ہوتی ہے وہ، اور باتھ روم کا بھی بنا ہوتا ہے، ادھر کہیں سائڈ میں سیٹ بھی لگی ہوتی ہے، اس میں جہاں پر وضو بنا رہے ہیں وہاں اگر آپ دعا پڑھ لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جنید خان نے پوچھا پورا گھر ناپاک ہونا، یا اللہ، ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑے سائٹک ہیں، آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا توجہ دیجیے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ گھر پورا میری وجہ سے گھر ناپاک ہو گیا، یعنی میں نے ناپاک ہاتھوں سے غسل خانہ، واش روم، بالٹی وغیرہ دھلی، سب چیزیں گیلے ہاتھوں سے پکڑا، اس کے بعد پاک نہیں کیا، اب 2-3 مہینے ہو گئے ہیں، ناپاکی گھر میں بہت ہر جگہ پھیل گئی ہے، بہت جگہ پاک کرنا مشکل ہے، میں کیا کروں؟ پورا گھر گویا ناپاک ہو گیا، پوری دیواریں سب کچھ ناپاک ہو گیا، ناپاکی کا پھیلنے کا خوف ہے۔ آپ سب سے پہلے شک کی بیماری سے نکلیے، یہ انتہائی بدترین مرض ہے جو شک کا مرض ہے، اور پانی کے تعلق سے اتنا زیادہ ذہن میں آنا، ظاہر بات ہے کہ جس وقت آپ کا ناپاک ہاتھ ہوگا تو جو چیزیں ہوں گی ان میں پانی بھی کئی بار گرا ہوگا تو وہ پاک ہو گئی ہوں گی، جو بالٹیاں بھی ناپاک ہوئیں، جب ان میں کسی نے بندے نے نہایا ہوگا، پانی بھرا ہوگا، تو وہ بالٹیاں بھی پاک ہو گئیں۔ اب اتنا ذہن میں اسے بسانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کنواں ناپاک ہو اور آپ پانی نکال دیں تو رسی بھی پاک ہو گئی، دیواریں بھی پاک ہو گئیں، تھوڑا بہت جو پانی وہ بھی پاک ہو گیا، وہ سب کا سب پاک ہو جائے گا۔ تو اب اس طرح اگر ناپاکی کے ذریعے سے آپ نے در و دیوار اور سب کچھ کر دیا تو اب مزید ٹینشن میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ پاک مانا جائے گا، کیونکہ اب وہ اتنے مرحلے میں ساری چیزیں ہو گئی ہیں۔ ہاں جس وقت ہاتھ ناپاک، تو ناپاک ہاتھوں سے جو چیزیں آپ نے کی ہیں تو وہ 1-2 وقت کی یا 1-2 دن کی نمازیں آپ دہرا لیں اگر ہیں، باقی آپ اسے پاک سمجھیں، ورنہ پریشان ہو جائیں گے۔ اور میرا خیال ابھی تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا کہ جو پورے گھر کو کپڑے کی طرح دھل دے، جس بعض لوگ جو اس کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح کپڑا دھلا جاتا ہے، ایسی کوئی واشنگ مشین نہیں آئی، یا آپ کے پورے باتھ روم کو گھر کو اس واشنگ مشین میں ڈال دیا جائے اور وہ صاف ہو کر کے نکل آئے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ اپنا شک کا علاج کیجیے۔ فیصل کنگ انہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے، کچھ آدمی داڑھی رکھے ہوئے ہیں، وہ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، جو کمپنی ہیڈ ہے، جو کمپنی ہیڈ ہے وہ کہتا ہے کہ اپنی داڑھی سب لوگ چھوٹی کر لو، تو ایسا کرنا صحیح ہے، اور اگر چھوٹی کر لیتے ہیں تو نبی کی سنت ضائع ہو رہی ہے، نبی کی سنت کرتے ہیں تو نوکری جا رہی ہے، کیا کریں؟ دیکھیے اللہ سے دعا کریں دوسری نوکری کی تلاش میں رہیں، اگر مل جائے تو اس کو چھوڑ دیں، جب تک نہ ملے تو نہ چھوڑیں، آپ اس کو داڑھی چھوٹی کر لیں، اللہ سے توبہ استغفار کر لیں، کوشش کرتے رہیں، جدوجہد کرتے رہیں کہ دوسری آپ کی ملازمت مل جائے، جب مل جائے تب چھوڑیں، اس سے پہلے نہ چھوڑیے ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اور کوشش کر لیں جا کر کے اپنے باس اور ہیڈ سے جا کر کے بھی تھوڑا سا عذر معذرت کر لیں، تو ہو سکتا ہے وہ بات آپ کی بات مان لیں۔ بہرحال جب تک دوسری ملازمت نہ ملے آپ اس ملازمت پر پیر نہ ماریں، کوشش کریں، اللہ مالک ہے، اور استغفار کرتے رہیں۔ محمد افسر بینگلور انہوں نے پوچھا مجھ سے، ہمارے بچے اسلامک پری اسکول میں پڑھ رہے ہیں، تقریباً ساری ملازمین عورتیں ایک ضرورت کی بنیاد پر اسکول کی ذمہ دار میری بیوی سے درخواست کر رہی ہیں کہ سپورٹنگ ٹیچر کا کام کریں، بچوں کے ساتھ اسکول جانا اور بچوں کے ساتھ واپس آنا صرف آدھے گھنٹے کے لیے، میری بیوی کے لیے ایسی کوئی کمائی کی مجبوری نہیں، تنخواہ بھی کوئی زیادہ نہیں، براہ کرم شریعت۔ دیکھیے پڑھنے والے بچیاں چھوٹے، ان کو آپ کی بیوی پڑھا سکتی ہیں، سپورٹ کر دیں، بہتر تعلیم دے دیں تو بہت اچھی بات ہے، مانا کہ آپ کو تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں وہ تنخواہ بھی زیادہ نہیں ہے کہ کوئی اٹریکشن ہو، لیکن اگر اس طرح آپ معاونت کریں تو میرا خیال اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ
آپ نے عرض کیا کہ اسٹاف بھی پورا سب لڑکیوں کا ہے، اور جو پڑھنے والے پرائمری کے چھوٹے بچے ہیں اس میں بچے بچیاں سب نابالغ ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کوشش کر لیں، ہو سکتا ہے کہ خیر کا ذریعہ بن جائیں، بہتر ان کی تربیت کر سکیں، بچوں کی ذہنی اعتبار سے اچھا ان کو کوئی پیغام دے سکیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ آپ کو تنخواہ کی مجبوری نہیں، پھر بھی اگر وہ پڑھانے چلی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ریحان نام ہے ان کا، یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی حرام کمائی سے دعوت کھلائے اور اس وقت ہمیں پتہ نہ ہو وہ کمائی حرام طریقے سے کمائی گئی ہے، اور کھانے کے بعد پتہ چلے کہ وہ حرام کمائی سے کھلایا گیا، تو اس صورت میں کیا کریں؟ ایک آئیڈیا لے کر کے کہ جتنا ہو، جتنا ہم نے کھایا ہے اتنا لے جا کر کے کسی غریب کو آپ صدقہ کر دیجیے۔ باقی چونکہ کھایا وہ دیر وہ طے کرنا، اور وہ ہر ایک کی بس کا بھی نہیں ہے، کبھی کبھی اس کا سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، تو سب سے بہتر شکل یہی کہ اتنی رقم کسی غریب کو آپ صدقہ کر دیں۔ ثنا اسحاق، انہوں نے ایک ویڈیو کا لنک بھیجا ہے، پوچھنا یہ تھا کہ اس ویڈیو میں بزرگ ایک حدیث بتا رہے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مانگنے والا حقدار ہو تب بھی دو، نہ حقدار ہو تب بھی دو۔ آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیں، بڑی مہربانی ہوئی۔ چھوٹی کلپ ہے، بہت وائرل ہو رہی ہے، ہم کو اس کے متعلق پتہ نہیں، اصل میں یہ کلپ ہم نے سنا نہیں کس پس منظر میں کہا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مانگنے والا مستحق ہو تو بھی نہ، تو اس کا بھی پورا ایک خاص پس منظر ہے، ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ حضور نے منع بھی فرمایا کہ اگر جو بھکاری پروفیشنل ہوتے ہیں، فرمایا کہ قیامت کے دن یہ لوگ ایسے آئیں گے میدان محشر میں کہ ان کے چہرے پر کھال نہیں بھی، خالی اسکیلٹن چہرے کا ایک ڈھانچہ ہوگا، وہ ذلت کی طرف اشارہ ہے۔ تو خود جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسا سخت ذلیل ہوگا، تو ہم اس کو دے کر کے ذلت میں معاونت کریں گے، اس کی گناہ پر معاونت کریں گے تو کیسے صحیح ہو جائے گا؟ تو وہ ہم کو وہ آپ کی ویڈیو یا آڈیو نہیں مل سکی، اس میں سنتے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اور کیا اس کی حقیقت ہے۔ بہرحال حضور نے فرمایا کہ حقدار و تب بھی دو، نہ حقدار و تب بھی، اس کا کوئی پس منظر جب تک نہیں ہوگا سامنے کوئی حکم لگایا نہیں جا سکتا، لیکن اتنی بات طے ہے کہ پروفیشنل فقیروں کو دے کر کے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے خان، یہ کہتے ہیں استبرے کا طریقہ جو آپ کہہ رہے تھے جس میں نہ بہت غفلت اور نہ بہت غلو اگر کسی صورت ممکن ہو تو وہ پلیز ریکارڈ کروا کر تفصیل سے بتا دیں، اگر ریکارڈ نہیں کروا سکتے تو پلیز پرسنل پر سمجھا دیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں پرسنل پر سمجھانے کی، اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، آپ اگر اس میں سرچ کریں گے پیشاب کے قطرات یا تو انشاءاللہ ویڈیو بھیج دی جائے گی، آپ جہاں پر آپ اپنا سوال بھیجتے ہیں وہاں پر سوال بھیج دیجیے، ہم کو وہ جو ویڈیو بن چکی ہے وہ بھیج دیا جائے، تو وہ آپ کو لنک بھیج دیا جائے گا، اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی دشواری ہو سمجھنے میں تو پھر پرسنل پر رابطہ کریے، انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ نشاط پروین، یہ کہتی میری والدہ کی پینشن کی صورت یہ تھی کہ سال میں ایک مرتبہ چہرہ دکھانا ہوتا تھا، یعنی ہر نومبر کے مہینے میں۔ اب والدہ کا انتقال ہو گیا لیکن والدہ کی پینشن برابر آ رہی، تو نومبر میں چہرہ دکھایا تھا، کیا نومبر 2023 تک کی رقم استعمال شروعی اعتبار سے کر سکتے ہیں؟ نومبر 2022 میں چہرہ دکھایا تو کیا نومبر 2023 تک کی رقم یعنی ایک سال کی رقم؟ دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں، چہرہ دکھانے کا تو کوئی مسئلہ نہیں، مجبوری ہے دکھا سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں۔ باقی یہ کہ ضابطے میں یا آپ کی والدہ کی پینشن انتقال کے بعد آپ کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، اگر پہنچتی ہے سرکاری اعتبار سے تو بغیر کسی تکلف کے آپ اسے استعمال کریے، اور جو ایک ضابطہ ہوتا ہے پینشن کا کہ پینشن میں والدہ کے بعد اور بھی ورثہ شریک ہوتے ہیں، اس سب کے اعتبار سے آپ مسئلہ پوچھ لیجیے الگ سے۔ اگر چہرے کی بات ہے کہ ہم چہرہ دکھا کر کے پینشن لے رہے ہیں لیکن قانونی اعتبار سے انڈین قانون کے اعتبار سے غلط نہیں تب، اور اگر انڈین قانون کے اعتبار سے غلط ہے اور کسی وجہ سے آپ نے دے کر کے اس کو گویا ایک دھوکہ دے کر کے آپ نے لیا، تو ایسی شکل میں اتنی رقم غریبوں کو صدقہ کر دیجیے۔ حذیفہ خرم یہ پوچھتے ہیں کیا کسی وقت کسی بھی فتنے سے بچنے کا واحد راستہ دعوت محنت ہے، جس میں اہم اور ضروری گھروں میں درس قرآن، درس حدیث، تعلیم اور اپنی مسورات سے اللہ کے راستے میں وقت لگانا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو کس حد تک صحیح ہے؟ سب کچھ ایک ہی کام کو سمجھنا، کوئی غلو والی بات پیش آئے تو اس کو یہ کہنے لگنا وہ عالم ہی بتا پائیں گے، جس نے وقت نہیں لگایا وہ کیا جانے، جو اس کام کی کوئی بھی بات اگر کوئی بڑا عالم نکیر کرے اس کی مخالفت سمجھنا، اس کو مخالف سمجھنا۔ اصل میں اس سلسلے میں اتنا زیادہ کہا اور سنا جا چکا ہے، اتنا زیادہ نیٹ پر پڑا ہوا ہے کہ مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ ہماری بھی اس میں چینل میں ہے اور بھی پوری دنیا کے علماء کہہ رہے ہیں، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی الحمدللہ الگ ہو چکا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ واحد راستہ محنت اور دعوت، لیکن دعوت اور محنت سے کیا مراد ہے؟ کسی خاص ایک یعنی مشن کو یا کسی خاص شکل کو آپ دعوت اور محنت سے تعبیر نہیں کر سکتے، بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، کسی خاص چیز کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی ایک دعوت یا محنت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جو چیز شریعت میں ثابت ہے وہ کوئی بھی کہے اس کو ماننا چاہیے، وہ یہ کہ وہ ہماری تنظیم کا ہے یا ہمارے ساتھ لگا ہے یا نہیں لگا، اگر لگا ہوگا تو مانیں گے، نہیں لگا ہوگا تو نہیں مانیں گے، یہ سب چیزیں تعصب کی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اصل معیار قرآن اور سنت، آثار صحابہ، یہ چیزیں ہیں
اور یہ کمیٹی اور تنظیم اور جماعت اور چاہے وہ جمعیت، یہ سب چیزیں معیار نہیں ہیں کہ وہ یہ ہمارے ان کا ہوگا تو مانیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے۔ اصل معیار قرآن سنت حدیث صحابہ یہ چیزیں ہیں۔ اگر وہ دیکھیں کہ وہ چیزیں اس میں فٹ آ رہی ہیں تو آپ اس کو مان لیں، کہنے والا کوئی بھی ہو، اور اگر وہ چیزیں شرعی ضابطے میں فٹ نہیں آ رہی آپ اسے ریجیکٹ کر دیں، کہنے والا کوئی بھی ہو۔ ایک اور مجاہد الہی انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا ایکسیڈنٹ میں مرنے والا شہید ہوتا ہے؟ کیا پیٹ کی بیماری میں مرنے والا ہے، گرنے والا یا تجارت میں کہیں گیا ہوا ایکسیڈنٹ میں موت ہو جائے تو اس کو شہید کہتے ہیں؟ ہاں، حدیث میں آتا ہے شہادت کے بہت سے درجے ہیں، جن میں ایک شہید یہ بھی ہے کہ جو پانی میں ڈوب کے مر جائے، آگ میں جل جائے، دیوار سے گر کے مر جائے، یا دیوار اس کے اوپر گر جائے، یا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ ان سب کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ شہید 7 قسم کے قریب، وہ بھی ایک مثال کے طور پر سمجھایا گیا۔ پیٹ کی بیماری میں مر جائے، طاعون کی بیماری میں مر جائے، عورت ہے ولادت وغیرہ میں، یہ سب شہید کا درجہ، حدیث میں یہ چیزیں ثابت ہیں۔ دوسرا سوال کیا تحیات میں پہلے بیٹھے ہیں بعد میں اللہ اکبر کہنے سے نماز درست ہوگی؟ میرا خیال اتنی باریک کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو ایک طریقہ ہوتا ہے جب آپ سر اٹھائے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھائے، اور اگر آگے پیچھے بھی ہو گیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ بس بہتر طریقہ وہی کہ ساتھ ساتھ ہو، جس طرح آپ اٹھ رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ رکنے کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر بھی کہیں۔ جنید خان کامنٹ: سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھونا فرض ہے، واجب ہے یا سنت موقدہ؟ میں نے ایک امام صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سنت حدیث میں تو تاکید سے منع کیا گیا کہ ہاتھ پانی میں ڈالنے سے تو یہ حکم فرض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور اگر نہیں دھوتا ہو اپنا ہاتھ 3 مرتبہ اور ایسا ہی واش روم استعمال کرتا ہے اور پانی سے بھری ہوئی بالٹی میں ہاتھ ڈال کر پانی استعمال کرتا ہے، پھر اس واش روم کی ٹائل سے دروازے کو ہاتھ لگاتا ہے، تو کیا جو چیزیں گیلے ہاتھ سے پکڑیں وہ سب ناپاک ہو جائیں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھونے سے پہلے ہاتھ دھو لو، اور اگر تم نے اسی بالٹی میں ڈال دیا تو ممکن ہے کہ وہ پانی ناپاک ہو جائے۔ اس کے بہت سے درجات ہیں، تفصیلی جواب کا متقاضی ہے یہ، اور ہم کوششیں کرتے ہیں کہ اس کو الگ سی ویڈیو بنا دیں، کیونکہ کئی اس میں آپشن ہے اس میں اور وقت زیادہ ہو جائے گا، ہم اس کی انشاءاللہ الگ سی ویڈیو بناتے ہیں۔ شمیم: السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ بائک چلاتے وقت کبھی ہیلمٹ نہ ہونا ٹریفک رولز ٹوٹ جائے تو ٹریفک پولیس فائن مارتا ہے، کیا کیمرے کی وجہ سے فائن کا میسیج آ جاتا ہے؟ تو بینک سے جو سود ملتا ہے کیا سودی پیسے فائن میں دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو اگر دے سکتے ہیں تو تم یہ بھائی اپنے ہی استعمال میں آیا، مطلب اپنے فائدے کے لیے، تو اس طرح کرنا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ دیکھیے آج کل فائن میں بڑی زیادتی بھی ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ خود جیسے وہ سارے اصول آپ کے پاس ہیں لیکن وہ پولیس والوں نے لے لیا۔ اب کیوں لیا، کیا لیا، یہ آپ کون کچہری میں ثابت کرے گا؟ مطلب ایسی بھی صورت آئی ہے کہ نمبر کسی اور گاڑی کا ہے اور آپ کو بلا لیا کچہری میں، سب آپ کی گاڑی ہے، اب وہاں کون بحث کرے گا؟ اس لیے اس طرح کے فائن میں آپ سودی رقم دے سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال وہ حکومت کو واپس پہنچ گئی، وہ فائن انہوں نے لگا دیا، وہ حکومت کا پیسہ تھا، حکومت کو واپس پہنچ گیا۔ البتہ اگر اپنی غلطی سے یہ سب کیا ہے، ہماری بین غلطی ہے، ہیلمٹ لگانا تھا ہم نے نہیں لگایا، تو پھر ایسی جگہ پر سود کی رقم نہ دے۔ گنجائش وہاں پر بھی نکل آئے گی اس منع کر کہ ہم نے حکومت کی چیز حکومت کو واپس کر دی، سود حکومت کا تھا، ہم نے حکومت کو واپس کر دیا، لیکن چونکہ ہم نے خلاف قانون کام کیا ہے اور اس سے تھوڑا سا ہمیں بینیفٹ ملا، اس لیے منع کیا جاتا ہے، لیکن گنجائش وہاں پر بھی ہے۔ اور اگر ہماری غلطی نہیں ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس سود کی رقم کو فائن ماریں، اس میں آپ واپس کر دیجئے، کیونکہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ ریحان عالم مارکیٹ یہ پوچھتے ہیں: میں نے پچھلے سال ایک عورت کو زکوٰۃ دی، تب مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ کافر ہے، یہ مجھے اب پتہ چلا، کیا میری زکوٰۃ ادا ہو گئی یا اتنی زکوٰۃ پھر نکلنی پڑے گی؟ دوسرا سوال: میں کاروباری، اصل میں دیتے وقت اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے اور آپ نے دے دیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، الا یہ کہ وہ اپنے گھر ہی کا کوئی بندہ ہو، جیسے ماں ہے، باپ ہے، یا اس طرح کے کچھ ہوں کہ وہ رقم اپنے پاس لوٹ کر کے آ گئی، تو ایسی شکل میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور کافر کے بارے میں بھی ہم کو تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے اس وقت، میرے ذہن میں مستحضر نہیں، ہمیں جو لگتا ہے وہ یہی کہ شاید ادا ہو جائے گی، لیکن کنفرم نہیں ہے۔ ہم کسی وقت پھر چونکہ لائیو چل رہا ہے نا، اس وقت ہم کتاب بھی نہیں دیکھ سکتے، کوئی ٹائم لگے گا، تو ہمیں جو یاد آ رہا ہے وہ شاید ادا ہو جائے گی کافر اور مالدار میں، کیونکہ وہ مستحق سمجھ کے دے رہا ہے۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادا نہ ہو، لیکن اب یا تو اگلی مرتبہ کا انتظار کریے یا پھر کسی وقت اس کو دوبارہ پوچھ لیجیے۔ اصل میں لائیو میں یہی سب دقتیں آتی ہیں کہ جو ویڈیو بن رہی ہے اس میں بیچ میں ہم کچھ دیکھ نہیں سکتے اس میں۔ دوسرا سوال: میں کاروبار کی وجہ سے اکثر دہلی جاتا ہوں، کبھی کبھی 2-3 دن رکنا بھی پڑتا ہے، تو جب میں دہلی میں ہوں اور مجھے جماعت کی نماز مل جائے تو میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا یا سفر کی نماز میں الگ پڑھوں گا؟ اگر جماعت نہ ملے تب بھی پوری پڑھیں گے یا سفر والے؟ دیکھیے اول تو یہ کہ آپ جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، مل جائے الگ نہ پڑھیے، الگ مجبوری کی وجہ سے ہے، اور جب جماعت میں پڑھیں گے تو جو جیسا امام ہے اسی اعتبار سے آپ نماز پوری پڑھیں گے۔ اور
اگر آپ الگ نماز پڑھیں تو آپ نے کہا کہ 2-3 دن رکنا پڑتا ہے، تو ایسی شکل میں آپ قصر نماز پڑھیں گے، یعنی 4 رکعت والی 2 رکعت ہو جائے گی، اور 3 رکعت میں پوری 3 پڑھیں گے، 2 رکعت والی پوری 2 پڑھیں گے، اور عشاء میں وتر بھی پڑھیں گے۔ ابو سعید اعظمی ممبئی، با سلام کر دے کہ اچھا لوگوں کی محنت کو شرف قبولیت عطا فرمائے، انہوں نے ہمارے چینل کے لیے اور دعا دی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے، کیا گریبان کا بٹن بند کرنا سنت ہے یا کھلے رکھنا سنت ہے؟ دونوں طرح ثابت ہے، کھلنا بھی اور بند کرنا بھی۔ نہ ہمیشہ کھلا رہے کہ آدمی کہے کہ مجذوب کی طرح ٹہلنا ہے، نہ ہمیشہ اتنا بند رہے کہ ہمیشہ آدمی سوچے بڑے پرتکلف معلوم ہوتے ہیں، کبھی ان کا بٹن ہی نہیں کھلتا۔ تو سادگی ہے، دونوں طرح کھول بھی سکتا ہے، بند کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال، 50,000 روپے اور سال میں کبھی اس رقم سے خرچ بھی کر دیتا ہوں اور تنخواہ ملنے پر اس میں جمع بھی کر دیتا ہوں، تو قربانی ہم پر واجب ہے یا ہم پر واجب نہیں ہے؟ اب آپ دیکھ لیجئے، دونوں طرح کے مسئلے علماء نے لکھے ہیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، بچے ہیں، اخراجات ہے، بچے زیادہ ہیں کم ہیں۔ ہماری رائے میں تو یہ کہ اگر آپ تنہا ہیں اور یہ رقم میرا خیال اتنے میں 52.5 تولہ چاندی مل جائے گی، تو آپ کوئی حصہ لے لیجئے، اور اگر آپ فیملی والے ہیں اور وہاں دقت آتی ہے اخراجات کی تو پھر نہ کرائیے، آپ سونے کے نصاب کو معیار بنا لیجئے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں خواتین BC چلاتی ہیں، بہت سے لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، پھر مہینے میں قرعہ کے ذریعے سے کسی ایک کو ساری رقم دی جاتی ہے، کیا یہ صورت جائز ہے؟ اگر سب کو برابر پیسے پہنچتے ہیں اور وہ جو قرعہ اندازی ہوتی ہے اس میں صرف تعین نہیں ہوتی پہلے کس کو ملے گا بعد میں کس کو ملے گا، تو یہ شکل بے غبار درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اس میں نفع نقصان ہوتا ہے کہ پہلے جو لوگ BC اٹھاتے ہیں وہ نقصان سے اٹھاتے ہیں اور نفع سب میں شیئر ہوتا ہے، بعد والا فائدے سے اٹھاتا ہے، پہلے والا جو نقصان سے اٹھاتا ہے، جو نقصان کرتا ہے وہ سب میں بٹتا ہے، یہ پیور سود ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو حلال سمجھنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ خالص سود ہے، اس میں بغیر کسی شبہ کے یہ حرام ہے۔ اور جو پرچی والی BC میں یہ رہتا ہے کہ کوئی پہلے کوئی بعد میں، لیکن سب کو برابر رقم ملتی ہے، جتنی جمع کی اتنی رقم ملے گی، بس یہ کہ پہلے کس کو ملے بعد میں کس کو ملے، اس کے لیے وہ اگر پرچی ہے تو یہ بے غبار جائز ہے۔ ایک اور سوال ان کا ہے، چوتھا سوال یہ کہ ایک شخص مجبوری کے درجے میں سود کی رقم اپنے گھر والوں پر خرچ کرے تو جائز ہے؟ کر سکتا ہے، سود کی رقم کا درجہ کا مصرف غریب ہے، اب اگر یہ خود غریب ہے تو جسے دوسرے کو دے سکتا ہے، خود بھی خرچ کر سکتا ہے۔ آخری سوال ہمارے پاس سیف یہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف نماز میں ہی پڑھتے ہیں اور باقی جگہ صرف بسم اللہ پڑھیں، جیسے کہ گھر میں داخل ہونے کے وقت صرف کیا بسم اللہ پڑھی جائے یا پورا بسم اللہ؟ بسم اللہ دیکھیے شارٹ ہے اللہ کے نام سے، اور اردو میں ایک مسئلہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، جتنی دعا پڑھیں گے اتنا ہی افضل ہے۔ پورا بسم اللہ پڑھیں گے اور اچھا ہے، خالی بسم اللہ پڑھیں گے تو کام چل جائے گا اس سے بھی، لیکن پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو کیا کہنے۔ تو یہ رہے ناظرین اکرام آپ کے سوالات کے جواب۔ اب ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔